شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ سیرت نبی کی کتابیں خود بھی اور اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے ضرور پڑھایا کریں۔ قرآن پاک بما ترجمہ اور 5 ٹائم نماز اپنے اوپر فرض کر لیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کی ہاف انکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل اور صحابہ کے نام کی نیکی کر کے مستحق لوگوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ نیکی کے اس کام میں آپ بھی اپنا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے ڈال سکتے ہیں۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی نارتھ ناظم آباد سے نور نے سینڈ کی اور نور نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی چچی کا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری چچی جو کہ اب حیات نہیں ہے، اس دنیا میں وہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ جب اپنے گاؤں میں رہتی تھیں تو ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور جو ان کی باقی گاؤں کی عورتیں تھیں ان کے ساتھ اچانک کیا ہونے لگا وہ میں سارا آپ کو بتاؤں گی۔ نور کہتی ہیں کہ ہمارے اس گاؤں میں جو ہماری چچی کا گاؤں تھا وہاں پر کہا جاتا تھا کہ ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ وہ چڑیل ان کے مطابق اسی گاؤں کی ایک عورت تھی جو کہ اس کی ڈیتھ کے بعد کہا جاتا تھا کہ وہ اپنی قبر میں سے 40 دن کے بعد باہر نکل آئی تھی۔ اس کے متعلق سب لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر کوئی عورت ایسے اس کی ڈیتھ ہو جائے کسی ایسی حالت میں تو وہ پھر چڑیل بن جاتی ہے، جو کہ مطلب انہوں نے جو بتایا وہ میں آن ایئر نہیں بتا سکتی۔ اسی طرح کی وہ ایک کہانی تھی۔ اب وہ جو عورت جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ چڑیل بن کے 40 دن کے بعد نکل آئی تھی باہر، اس عورت کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ مختلف عورتوں کے جسم میں آ جاتی ہے، یعنی ان کے باڈی کے اندر آ جاتی ہے اور پھر ان سے وہ ایسے کام کرواتی ہے کہ وہ آخر میں اپنے آپ کو مار لیتی ہیں۔ وہ جس عورت کے جسم میں جاتی تھی وہ اپنے خاوند سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی تھی اور پھر اس کے بعد وہ خود کو آگ لگا کر جلا لیتی تھی۔ وہ عورتیں اگر آگ لگنے سے بچ بھی جاتی تھیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ وہ عورت جس کا وہ نام نہیں بتا رہی وہ ہمارے جسم کے اندر آتی ہے اور پھر وہ ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح کر کے وہ ان سے وہ کام کرواتی تھی اور ظاہری بات ہے وہ خواتین اتنا جل جاتی تھیں کہ وہ بچتی نہیں تھیں۔ اسی طرح ان کی چچی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا حادثہ۔ ایک دفعہ وہ کہتی ہیں کہ نور وہ ان کی چچی ان کے جوانی کے دن تھے، ابھی وہ ان میرڈ تھیں، تو ان کی مدر نے ان کو کسی دوسرے گھر سے دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ گاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے، دودھ لینے کے لیے بھیجا اور انہوں نے جب ادھر جا کر دیکھا تو ان کی جو بیٹی تھی یعنی نور کی چچی وہ ادھر بے ہوش پڑی تھی۔ دودھ والوں نے اسے بڑی مشکل سے اٹھایا اور ان کے گھر چھوڑ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خیر وہ نارمل ہو گئی اور گھر کا کام کرنے لگی۔ ان کی چچی بتاتی تھیں کہ جیسے ہی وہ نارمل ہو کر کھانا بنانے لگی اور اپنا سارا کام کیا تو اس دن انہوں نے گھر میں کڑی چاول بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ تب گاؤں میں رواج تھا کہ جب کڑی چاول بنائے جاتے ہیں تو وہ سارے گاؤں میں دیے جاتے تھے، وہ ڈھیر سارے بنتے تھے۔ اسی طرح ان کی چچی نے بھی کڑی چاول بنائے، سارے گاؤں میں تقسیم بھی کیے گئے۔ جب ان کے اپنے گھر کی باری آئی تو سارے گھر والوں کو وہ بلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ آ کر کھانا کھا لو۔ ابھی سب آ کر کھانا کھانے سے پہلے ان کے گھر میں ان کی چچی کی چھوٹی بہن اپنی بہن کے پاس آ کر بیٹھی تو ان کا کہنا تھا کہ چچی کی شکل کافی عجیب لگ رہی تھی ان کی بہن کی جانب، اور جیسے ہی وہ ان کے قریب گئیں اور انہوں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کو کافی سختی سے ڈانٹا اور کہا چلی جاؤ۔ خیر وہ بہنیں تھیں ایک دوسرے کی ساتھ ہمیشہ سے رہتی تھیں، وہ ڈری نہیں اپنی بہن سے اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی بہن نے ان سے یعنی نور کی چچی نے اپنی بہن سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے پانی مانگا تو ان کی آواز بدل چکی تھی، وہ بہت ڈر گئیں اور فوراً اپنی دادی کے پاس بھاگتی ہوئی گئیں اور ان کو کہنے لگیں کہ میری بہن کی آواز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ آ کر جلدی دیکھیں ان کو کیا ہو گیا۔ دادی اماں آئیں اور انہوں نے جب چچی کو دیکھا تو وہ سمجھ چکی تھیں کہ اس کے اوپر کوئی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہو چکا ہے۔ انہوں نے فوراً چچی کو چوٹی سے پکڑا، ان کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ان کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ بتا تو کون ہے، جس سے
وہ عورت جو کہ ان کی چاچی کے جسم کے اندر تھی وہ کہنے لگی کہ یوں مجھے مارنے کی غلطی دوبارہ نہ کرنا، اور چچی نے زور سے اپنی ہی دادی کو دھکا دیا اور وہ پیچھے جا کر گریں۔ خیر وہ ایک بہادر خاتون تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان کو چٹیا سے پکڑ لیا زوردار طریقے سے، اور ان کی چھوٹی بہن کو کہنے لگی کہ جلدی سے جاؤ اور لوہے کی ایک چمچ گرم کر کے لے آؤ۔ جیسے ہی وہ لوہے کی چمچ گرم کر کے لائیں اور وہ ان کی بازو پہ لگانے لگیں تو انہوں نے پھر ان کو دھکا دیا اور یہ کہا کہ تو اور تیری ایسی اوقات نہیں ہے کہ تو مجھے اس کے جسم سے نکال سکے۔ اب میری جو دادی تھیں وہ کہتی ہیں کہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ وہی عورت جو کہ باقی عورتوں کی بھی جان لے کر گئی ہے یہی اس کے جسم میں آ چکی ہے۔ گاؤں میں مولوی صاحب تھے اور ان کو فوراً بلایا گیا، گھر کے مرد بھی اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ فوراً سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی چڑیل ڈائن ان کے جسم کے اوپر بھی آ چکی ہے جو کہ بچی کو بہت زیادہ نقصان دیں گی۔ تب نور کہتی ہے کہ چچی کہتی تھیں کہ ان کی ایج 18 سے 19 سال تھی، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اب اس کی حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہی بال نوچنے لگی اور اپنے ماس کو کھانے لگی، یعنی اپنی بازو سے ماس اتار کر کھانے لگی۔ جو مولوی صاحب تھے وہ کافی نمازی پریزی انسان تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سوائے ایک جگہ کے اس کو اور کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ باقی تمام جگہوں پر اس بھیانک گندی مخلوق کا بسیرا ہے جو کہ گاؤں کی کئی عورتوں کا سر لے چکی ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہم اسے بچا لیں گے۔ مولوی صاحب چونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ عامل نہیں تھے، وہ صرف ایک مولوی تھے اور انہوں نے ایسے کبھی کوئی کام کیے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو مسجد کے احاطے کے اندر لے گئے۔ مسجد کے احاطے تک نور کی چچی کو جانے میں اتنی دقت پیش آئی کہ وہ سب کو مار رہی تھی اور ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑی تھی۔ خیر بڑی مشکل سے جیسے ہی وہ مسجد کے احاطے تک گئیں تو ان کی طبیعت میں کافی فرق اور بہتری محسوس ہوئی۔ ان کو اندر ادھر چھوڑ دیا گیا مسجد کے اندر، اور خود مولوی صاحب بیٹھ کے اور انہوں نے اپنے کسی نوکر سے کہا کہ جاؤ فلاں گاؤں کے ایک بزرگ ہیں ان کو جلدی سے لے آؤ۔ بات ان بزرگوں تک گئی اور ان بزرگوں کا کہنا تھا کہ میں 4 سے 5 دن ابھی نہیں آ سکتا، وہ کسی کام میں مصروف تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو مسجد کے اندر سے بالکل بھی نہیں نکالنا، اگر یہ مسجد کے اندر سے نکل گئی تو وہ عورت اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی اور ہمیں ایک اور قیمتی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ 4 دن اب انہیں اسی مسجد کے اندر رہنا تھا، ان کے سامان کی ساری چیزیں ادھر لے جائی گئیں، اور ان اللہ والوں نے ان کو ایک دھاگا بھی دھم کر کے دیا۔ جیسے ہی دھاگا ان کی کلائی پہ باندھا گیا تو نور کی چچی کا کہنا تھا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک بھاری پن باہر نکل گیا ہے جو کہ اتنا بھاری تھا کہ ان کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ دکھنے میں نارمل تھی لیکن وہ ان کی باڈی کے اندر ہی تھی۔ خیر وہ ان کی باڈی سے نکل گئی اور اب وہ 4 دن سے مسجد کے احاطے کے اندر تھیں۔ وہ بہت کوشش کرتی تھیں کہ وہ اس مسجد کے احاطے سے باہر نکل کے جائیں، شور مچاتی تھیں اور اپنے گھر والوں سے کہتی تھیں کہ مجھے گھر جانا ہے۔ اب 4-5 دن کے بعد وہ بزرگ آ گئے مسجد کے اندر اور انہوں نے ان کے اوپر پڑھائی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے اس کے اوپر پڑھائی پڑھنی شروع کی تو وہ مخلوق اس کے جسم کے اندر حاضر ہو گئی۔ وہ وہی عورت تھی جو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ چڑیل بن کر اب عورتوں سے انتقام لے رہی تھی اور تمام عورتوں کو اس قدر اکسا دیتی تھی کہ وہ اپنے خامدوں سے لڑائی کریں اور لڑکیاں اپنے گھر والوں سے لڑائی کریں، اور وہ ایک شیطانی مخلوق تھی۔ وہ بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکی تھی، اور اب انہوں نے نور کی چچی کا علاج شروع کر دیا۔ ان کی پوری جسم کے اوپر انہوں نے کچھ ایسا حصار کیا کہ وہ مخلوق ان کے جسم کے اندر نہ آ سکے، اور ایک دھاگا دم کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اس کو آپ نے اس گھر سے علاوہ کسی اور گھر میں نہیں جانے دینا۔ پورے گاؤں کو بھی کیل بند کرنا پڑا کیونکہ گاؤں کی باقی عورتوں کو بھی وہ نقصان دے رہی تھی۔ جیسے انہوں نے گاؤں کی پوری حدود کو کیل بند کر دیا تو اس کے بعد وہ گاؤں کے باہر کی حدود میں نظر آتی تھی۔ اب وہ واضح طور پر نظر آتی۔ اب جس گھر میں اس عورت کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو کہ یہ عورت تھی جس کو مارا گیا تھا، اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے ان کا کہنا تھا کہ جب سے اس کو کیل بند کیا گیا ہے اس کے کمرے کے اندر اس کی کالی پرچھائی نظر آتی ہے، اور یہ ان کے لیے اب ایک عام بات ہو چکی تھی۔ وہ عورت پورے گاؤں کو اس قدر تنگ کر چکی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نظر آتی تھی اور اپنے گھر کے باہر علاقے کے بھی لوگوں کو نظر آتی تھی۔
رات کے ٹائم کوئی بھی گاؤں میں اکیلا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ اتنی خوفناک اور وحشتناک تھی۔ اب وہ عورتوں کے جسم کو چھوڑ کر وہ اب سرعام لوگوں کو نظر آتی تھی۔ گاؤں کے حدود کے باہر زمینوں کے پاس اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اس نے بہت سی ذمہ داروں کی فصلیں بھی خراب کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز نارمل ہو چکی تھی، عام چیز ہو چکی تھی۔ گاؤں کی حدود کے اندر تو وہ آ نہیں سکتی تھی۔ خیر، جو نور کی چچی تھیں وہ اب ٹھیک ہو چکی تھیں۔ کافی عرصے گزر گئے اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے گاؤں کے گھر کو چھوڑنا بہتر سمجھا اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، ان کے نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ایک دن گرمیوں کا موسم تھا، اور نور بتاتی ہیں کہ میری چچی کہتی ہیں کہ ہم لوگ اوپر چھت پر سو رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ اوپر سوئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے چھت پہ 3 سے 4 خواتین ہیں اور جو کہ ہمارے ارد گرد چکر لگا رہی ہوں۔ صبح جب ہم لوگ اٹھے تو ہمارے پانی کی جو ٹینکی تھی، وہ کہتے ہیں کہ 10 لیٹر کی وہ ٹینکی تھی، اور وہ صبح تک بالکل خالی تھی۔ ایسا 3-4 دن سے لگاتار ہو رہا تھا۔ رات کو سوتے تھے اور صبح اٹھ کر پانی کی ٹینکی خالی ہو جاتی تھی۔ نور کی چچی کی طبیعت بھی اب پھر سے خراب رہنے لگی۔ وہ مخلوق ان کو تنگ کر رہی تھی، ان کے جسم کے اندر بار بار آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر تو نہیں آ سکتی تھی، لیکن ان کے گھر کے اندر وہ موجود تھی، کیونکہ اس کیل بند والے گھر کو وہ چھوڑ کر آ چکے تھے، اس کو سیل آؤٹ کر چکے تھے۔ اب ایک رات اس طرح ہوا کہ نور کی جو چچی کی جو والدہ تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کی ٹینکی کے اوپر 4 خواتین بیٹھی ہیں، اور وہ اتنی بھیانک ہے، چاند کی روشنی میں ان کے چہرے نظر آ رہے تھے، اور وہ اتنی وحشتناک تھیں، اور وہ ٹینکی کا سارا پانی اس طرح پی رہی تھی کہ جیسے جانور پانی پیتا ہے۔ انہوں نے اس منظر کو بڑے اطمینان سے دیکھا اور اپنے آپ پر قابو رکھا، کیونکہ وہ ایک بڑی عمر کی عورت تھیں اور وہ سمجھ چکی تھیں کہ یہ وہی مخلوق اب میری بیٹی کے پیچھے آ چکی ہے۔ انہوں نے گاؤں کے مولوی صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا اور ان کو ساری سچویشن بتائی۔ انہوں نے جب ان اللہ والوں سے رابطہ کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ جو عورت آپ کی بیٹی کے جسم میں آتی تھی تو شادی کے بعد بھی وہ نور کی چچی کے قریب ہی رہتی تھی، ان کو شادی شدہ زندگی میں خوش نہیں رہنے دیتی تھی۔ ان کے گھر جو بھی اولاد پیدا ہوتی تھی، وہ بچہ اس دنیا میں تو آ جاتا تھا، جب تک وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا تھا وہ ٹھیک رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ بچہ اس دنیا میں آتا تھا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ان کی اپنے خامد کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں خوش نہیں رہتے تھے۔ چاچو ہر ٹائم چچی کو ڈانٹتے رہتے تھے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی تھی جس سے ان کو ڈانٹ پڑتی رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ رہتی تھیں، اتنی تنگ رہتی تھیں کہ ان کی حالت خراب رہتی تھی، لڑائی جھگڑا غصہ ہر ٹائم ان کے اوپر رہتا تھا۔ ایک دن میری چچی کے ساتھ بہت برا ہوا، اور یہ ہوا کہ وہ ماشاءاللہ ان کے گھر اللہ نے خوشخبری دی، اور وہ اسی حالت میں تھیں، اور اچانک سے ہمیں پتہ لگا کہ چچی نے سوسائڈ کر لیا اور چھت سے نیچے باہر گلی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کی ڈیڈ باڈی باہر پڑی ہوئی تھی اور ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ان کا دماغ کی ساری وینز پھٹ چکی تھیں، اور وہ جو بچہ تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہت بری حالت میں وہ اس دنیا سے گئی تھیں، اور پھر ان کو دفنا دیا گیا۔ اس مخلوق نے آخر تک ان کا جو پیچھا تھا وہ نہیں چھوڑا، اور ان کو بھی اپنے ساتھ لے جا کر ہی سانس لیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایسی بدروحیں چڑیلیں کسی کے پیچھے پڑتی ہیں تو بہت مشکل سے جان چھوڑتی ہیں۔ اگر کسی اللہ والے سے آپ کوئی علاج کرواتے ہیں تو جو وہ رخ آپ کو بتاتے ہیں اس رخ کو پورا کیا کریں، نہیں تو انسان بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی پرہیز کر لیں، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرہیز نہیں کی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور بہت تکلیف میں۔ ان کی موت کا جو سبب چیز بنی اور جیسے ان کی موت ہوئی، اس چیز کو چاچو آج تک بھلا نہیں سکے، اور وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکے۔ ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا، ان کا جو بھی بچہ ہوتا تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور یہ کہانی تھی نور کی چچی کی، جو کہ نارتھ ناظم آباد سے نور نے شیئر کی۔ بہت شکریہ نور اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں، اور آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اسکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین۔
اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.